من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. رواه البخاری. بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا دل ابریز پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، آج میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ ہے قیامت کی ہولناکیاں۔ دنیا کے اندر ہمارے اوپر طرح طرح کے تکالیف، مصائب، آتے رہتے ہیں، لیکن یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں آخرت کے مقابل میں بہت کم ہیں، بہت مختصر ہیں، بہت ہلکی ہیں۔ قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قیامت کے دن کا منظر کھینچ کر کے ہمیں یہ آگاہ کر رہا ہے، ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ابھی سے اس دن کی تیاری میں لگ جاؤ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ عبس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اس دن کی تیاری کرو، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ آج اپنے بھائی سے کتنی فکر ہے، اپنے بھائی سے ہم کس قدر محبت کرتے۔ اگر بھائی کو چوٹ لگ جائے ہم اس کے درد میں، اس کے غم میں ہم برابر کے شریک رہتے، لیکن وہ کیسا دن ہوگا جو اپنے بھائی سے بھی بھاگنے پر مجبور کر دے گا۔
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، صرف بھائی ہی سے نہیں، اس دن ہمیں یہ بھی فکر ہوگی کہ ہم ماں اور باپ سے بھی الگ ہو جائیں، کہیں وہ ہم سے ہماری نیکیاں نہ مانگ لیں، اس لیے کہ ہر کسی کے اوپر، ہر کسی کے سامنے یہ معاملہ درپیش ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی انسان بھائی سے بھی بھاگے گا، ماں سے بھی بھاگے گا، باپ سے بھی الگ تھلگ ہوگا، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، اور یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے بھی بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر کسی کی یہ حالت ہوگی، ہر کوئی اپنے اپنے میں پڑا ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر لاحق ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ رب العالمین نے ہمیں ایسے منظر سے آگاہ کر دیا، ایسے دن سے آگاہ کر دیا کہ وہ دن بہت ہی بھیانک ہوگا، وہ دن ایسا دن ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب رب العالمین کے آگاہ کرنے کے بعد بھی اگر ہم اور آپ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے صرف دنیاوی چیزوں میں مگن ہو جائیں، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے صرف ہم اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جائیں، آخرت کا فکر نہ ہو، تو آخرت کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں وہ دن دیکھنا پڑے گا جس دن اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اے کافروں، ہٹو، الگ ہو جاؤ، ہمارے مومن بندوں سے الگ ہو جاؤ، اے جہنمیوں تم جنتیوں سے الگ ہو جاؤ، یعنی جنتی الگ ہو جائیں گے، جہنمی الگ ہو جائیں گے۔ یہ جہنمی گناہگار قیامت کے دن رب العالمین سے یہ بھی کہیں گے، اللہ رب العالمین نہ کرے، رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں رب العالمین جنتیوں میں شمار عطا کرے، ہمیں رب العالمین جنتیوں میں ہمارا شمار کرے، ہم جنتیوں میں سے ہوں، جہنمیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں کوسوں دور رکھے۔ اللہ رب العالمین سورہ معارج کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان اس دن، مجرم اس دن، گناہگار اس دن رب العالمین سے فریاد کرے گا، یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جب وہ گناہگار دیکھے گا پریشان ہو جائے گا، اس دن کی ہولناکیوں کو جب وہ دیکھے گا پریشان ہو جائے گا، وہ چیختا چلاتا پھرے گا، رب العالمین سے فریاد کرے گا، اے رب العالمین، اے میرے رب، یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ مجرم اس دن عذاب کو دیکھ کر کے فریاد کرے گا، اے رب اس عذاب کے بدلے میں میرے بیٹے کو لے لے۔ میرے بھائی ذرا سوچو تو صحیح، میری بہنوں آپ بھی سوچو تو صحیح کہ وہی انسان جو اس دنیا کے اندر اپنے بھائی سے محبت کرتا، اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا، اپنی ماں سے محبت کرتا، اپنی بیوی سے محبت کرتا، اپنے دوستوں سے کس قدر محبت کرتا ہے، لیکن وہ دن کیسا دن ہوگا، وہ کیسا بھیانک دن ہوگا کہ وہی انسان، وہی باپ، وہی بیٹا، وہی ماں، وہی بھائی، وہی بہن، ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، ہر مجرم باپ، ہر مجرم ماں، ہر مجرم بھائی، ہر مجرم بیوی، ہر مجرم بیٹا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اے میرے رب اس عذاب کے بدلے میرے بیٹے کو لے لے، یعنی بیٹے کی محبت ختم،
وصاحبته واخیہ، بیوی کو بھی لے لے، بھائی کو بھی لے لے، وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ، خاندان والوں کو بھی لے لے، اور میری زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں سب لے لے، سب لے لے، سب لے لے، سب لے لے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ۔ کلا کلا، جب انسان یہ سب کہتا پھرے گا کہ بیوی کو لے لے، بیٹے کو لے لے، باپ کو لے لے، ماں کو لے لے، خاندان والوں کو لے لے، زمین کے اندر جتنی چیزیں سب لے لے، اللہ رب العالمین کہے گا خبردار، کلا انہا لظا، اے سن، اے مجرم سن، انہا لظا، تیرے لیے تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ایسے گناہگار کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ آج واویلا مچانے سے، شور مچانے سے، ہنگامہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو سوچو تو صحیح، میری ماں اور بہنوں سوچو تو صحیح کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے، رب کے فرمان کو چھوڑ کر کے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو چھوڑ کر کے اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ قیامت کے دن ہمیں یہ کہنا پڑے کہ اے میرے رب، اس گناہ کے بدلے میں، اس جہنم کے عذاب کے بدلے میں، اس عذاب کے بدلے میں، دوزخ کے بدلے میں ہماری بیوی کو لے لے، بیٹے کو لے لے، بھائی کو لے لے، بہنوں کو لے لے، خاندان والوں کو لے لے، زمین جائیداد، زمین کے اندر جتنی جائیداد ہے سب لے لے، اور مجھے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دے۔ میرے بھائیو، اس دن کی تیاری کرو، اس دن کی ہولناکی کو اپنے سامنے رکھو، جس دن ہم جب اٹھائے جائیں گے، ننگے بدن، ننگے پیر، غیر مختون ہوں گے، ختنہ بغیر کیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، انکم محشورون یوم القیامت عفاتا عراتا غرلا، کہ تم لوگوں کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا جو ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، غیر مختون ہوں گے۔ آج یہاں ہمیں اچھے اچھے پوشاک پہننے کو ملتے، چپل جوتوں میں ہم اور آپ ٹہل رہے ہوتے ہیں، بدن پر لباس ہے، اچھے اچھے لباس ہم اور آپ زیب تن کر کے گھوم رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے، اس کے بعد ہمارا ختنہ ہوا، لیکن وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جب ہم قبرستان سے اٹھیں گے، میدان محشر میں جب ہمیں اٹھایا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، ہم اس حال میں ہوں گے، ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مختون ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو بھی، آدمی لوگ عورتوں کو بھی دیکھیں گے، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، یہاں تک کہ آدمی اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دوسرے کو دیکھیں گی تو میں شرم آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ تو کیا سوچتی ہے، جیسے دنیا میں ہو رہا ہے ایسے ہی ہوگا، معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوگا، کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی، وہ دن تو بہت بھیانک دن ہوگا۔ سامعین کرام، میری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سنو، کہ وہ دن ایسا دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن ہمارے جسم پر لباس نہیں ہوں گے، ہم ننگے پیر، ننگے بدن حاضر کیے جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پھر بھی اگر ہمیں اس دن کی فکر نہ ہو، پھر بھی ہمیں اس دن اکٹھا کیے جانے کی چنتا نہ ہو،
ایسی زندگی جینے پر لعنت ہے، لعنت ہے۔ ایسی زندگی جینے سے کیا فائدہ؟ ایسی زندگی صرف کھانے پینے اور پہننے کی فکر کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کی یہ فکر ہے صرف کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، بیوی بچوں کی فکر رہتی، صرف انہیں اچھے لباس پہنانے کی، اچھی بلڈنگیں بنانے کی، اچھی گاڑیاں خریدنے کی۔ ہمیں تو فکر یہ ہونی چاہیے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایک ایک حلیہ یہ بتا رہا ہو، ہم جب بھی قدم بڑھا کے چل رہے ہوں ہمارا قدم اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ والا ہے، یہ پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ اس بیان سے، اس خطبے سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی باتیں بیان کی گئیں، اس کا ماحصل یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب تک دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اس منظر کو سامنے رکھ کر کے، آخرت کی فکر اپنے دل میں بٹھا کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہمیں اس بھیانک منظر کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں شفا یابی عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں جو قرض دار ہیں قرض پورے کرنے کے راستے ہموار فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔